میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کلام جس عاشق کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ کلام ہے نا، آپ کا جب آخری وقت آیا نا، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ میری قبر کو اتنا گہرا رکھنا کہ جس کے اندر آدمی کھڑا ہو جائے۔ مریدہ نے عرض کی تھی حضور حکم تے اے کہ قبر اینی گہری بنائی جائے کہ بندہ بچے بیٹھ جائے، یعنی بیٹھ سکے، آپ اتنا گہرا بنانے کو حکم دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر رسول اللہ خود تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری زندگی حضور پہ درود و سلام پڑا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب امام الانبیاء قبر کے اندر تشریف لائے تو میں کھڑا ہو کے مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں نہ اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل و دبا کے واسطے۔ ہم تو آئے اس حضور کے لیے آئے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہے یہ قید خانہ ہوتی ہے، اور وہ قبر کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے قبر کے اندر جا کے ہم نے اپنے محبوب کو ملنا ہے، قبر کے اندر اپنے محبوب کو ملنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری قبر کو اتنا گہرا بنانا، اس لیے آپ نے کہا نا، آپ نے وہ شعر پڑھا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ کہنے کہ جب میدان معاشر ہو، جب حضور علیہ السلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائیں اور فرشتے مجھے کہیں اے احمد رضا اب کیا کہنا چاہتے ہو، کہتے احمد رضا اس وقت بھی یہی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، تو اس وقت اور گل کرنی کوئی نہیں سی، اسی اس وقت بھی حضور دی ذات درود و سلام ہی پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یا رسول اللہ کوئی دور سے کہے یا نزدیک سے کہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ دور سے بھی پکارنا جائز ہے، نزدیک سے بھی پکارنا جائز ہے۔ ہم حاضر و ناظر کے قائل ہیں، حاضر و ناظر کہتے اسے ہیں کہ حضور علیہ السلام چاہیں تو اپنی شان کے لائق ہماری آج کی بزم کے اندر تشریف لا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اعلیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ مقید نہیں ہے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں یا حضور لا رہے ہیں۔ کہتے حضور کی مرضی ہے تو وہ تشریف لائیں یا نہ لائیں، کہ آقا کریم علیہ السلام کی اپنی مرضی ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے گنبد خضرا سے غلاموں پہ نگاہیں کرم فرما دے، چاہے مجلس کے اندر آ کے نگاہیں کرم۔ اور میرے امام نے کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نزدیک سے سنتے ہیں یا دور سے نہیں سنتے، آپ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امتی اپنے آقا کو دنیا کے کسی کونے سے پکارے اور امام الانبیاء کو گنبد خضرا کے اندر خبر نہ ہو۔ فرمایا کہ جب بھی حضور کا کوئی سچا غلام دنیا کے کسی کونے سے مصطفیٰ کو پکارتا ہے، گنبد خضرا کا مکی اس کی فریاد بھی سنتا ہے، اس کی دستگیری بھی فرماتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔